بسم الله الرحمن الرحیم فصوص الحکم قسط 5 حکمت نوحیہ حضرت نوح علیہ السلام دعوت صبر اور سر التوحید از شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین الکرام، فصوص الحکم کے اس باب رکھ سفر میں ہم ایک اور عظیم قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی قسط میں ہم حضرت نوح علیہ السلام سے منسوب حکمت نوحیہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حکمت ہمیں دعوت، صبر، توحید، غرق اور نجات کے اور انسان کے باطنی احوال کے گہرے اسرار سے روشناس کراتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بار بار آیا ہے۔ آپ کی زندگی طویل دعوت، مسلسل انکار، بے مثال صبر اور اللہ پر کامل توکل کی روشن مثال ہے۔ مگر شیخ اکبر ابن عربی حضرت نوح کے واقعے کو صرف تاریخی واقعہ نہیں سمجھتے بلکہ اسے وجودی اور باطنی حکمت کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا۔ یہی شکر، یہی صبر اور یہی توحید حکمت نوحیہ کی بنیاد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور دعوت کا راز۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی۔ یہ دعوت صرف زبان سے نہیں تھی بلکہ حال، صبر اور استقامت کے ساتھ تھی۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ حضرت نوح کی دعوت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ فوری قبولیت کا محتاج نہیں ہوتا۔ حکمت نوحیہ کا پہلا سبق یہ ہے کہ داعی کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اگر قوم انکار کرے تو یہ داعی کی ناکامی نہیں بلکہ اللہ کی مشیت کا ظہور ہے۔ دعوت اور صبر کا باطنی مفہوم۔ عام طور پر ہم صبر کو خاموش برداشت سمجھتے ہیں، مگر ابن عربی کے نزدیک صبر ایک فعال باطنی قوت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا صبر دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی صفات کا ظہور بندے کے اندر کیسے ہوتا ہے۔ اللہ حلیم ہے، صبور ہے اور مہلت دینے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طویل دعوت دراصل اللہ کی صفت حلم کا انسانی قالب میں ظہور تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عربی فرماتے ہیں، نبی اللہ کی صفات کا آئینہ ہوتا ہے۔ کشتی نوح اور باطنی نجات۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو عام طور پر ایک تاریخی واقعہ سمجھا جاتا ہے، مگر فصوص الحکم میں کشتی کا مفہوم کہیں زیادہ گہرا ہے۔ ابن عربی کے مطابق کشتی شریعت، ایمان اور معرفت کی علامت ہے۔ جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو اپنی عقل، نسب یا ظاہری طاقت پر بھروسہ کرتا رہا وہ غرق ہو گیا۔ یہاں غرق ہونے سے مراد صرف پانی میں ڈوبنا نہیں بلکہ نفس، خواہشات اور انانیت میں ڈوب جانا ہے۔ بیٹے کا غرق ہونا اور حقیقت نسبت۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹے کا واقعہ حکمت نوحیہ کا نہایت اہم پہلو ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ بیٹا نوح کے اہل میں شامل نہ تھا، حالانکہ نسبی طور پر وہ بیٹا تھا۔ ابن عربی یہاں ایک عظیم اصول بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک نسبت خون سے نہیں حقیقت سے ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روحانی تعلق ایمان اور اطاعت سے بنتا ہے، نسب سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بھی اللہ کی مشیت کے سامنے خاموش ہو جاتی ہے۔ طوفان کا باطنی راز۔ طوفان کو صرف عذاب سمجھنا حکمت نوحیہ کو محدود کرنا ہے۔ ابن عربی کے مطابق طوفان دراصل تجلی قہر اور تجلی رحمت دونوں کا مجموعہ ہے۔ جو اہل باطل تھے ان کے لیے طوفان ہلاکت بنا، اور جو اہل حق تھے ان کے لیے وہی طوفان نجات کا ذریعہ بن گیا۔ یہی اصول آج بھی جاری ہے۔ ایک ہی واقعہ کسی کے لیے آزمائش اور کسی کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ توحید اور شرک کا باریک فرق۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ظاہراً اللہ کو مانتی تھی مگر ساتھ ہی بتوں کو وسیلہ بناتی تھی۔ ابن عربی اس مقام پر توحید کی ایک نہایت باریک حقیقت بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شرک کبھی کھلے انکار کی صورت میں نہیں آتا بلکہ اکثر محبت اور نسبت کے پردے میں آتا ہے۔ جب انسان اللہ کے بجائے اسباب پر بھروسہ کرنے لگے تب بھی وہ ایک درجے کا شرک ہے۔ حکمت نوحیہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی توحید ہر سبب سے دل کا تعلق توڑ کر مسبب الاسباب سے جوڑنا ہے۔ آج کا انسان اور حکمت نوحیہ۔ آج کا انسان بھی ایک طوفان میں گھرا ہوا ہے۔
ये तूफान पानी का नहीं बल्कि नफ्स का तूफान, ख्वाहिशात का तूफान, मादियत का तूफान और गफलत का तूफान है। ऐसे में कश्ती नूह आज भी मौजूद है, मगर इसका नाम शरीयत, ईमान और जिक्र इलाही है। जो इस कश्ती में सवार हो गया वो नजात पा गया, और जो पहाड़ों यानी अपनी अक्ल, दौलत और ताकत पर भरोसा करता रहा वो डूब गया। हिकमत नूहिया और इंसान कामिल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इंसान कामिल के इस पहलू की नुमाइंदगी करते हैं जहाँ सब्र, दावत और तौहीद जमा हो जाते हैं। इंसान कामिल वो है जो रद्द किए जाने पर भी दावत ना छोड़े, तकलीफ में भी शुक्र ना छोड़े और आजमाश में भी तौहीद ना छोड़े। यही वो मकाम है जहाँ बंदा अल्लाह की रजा में फना हो जाता है। हिकमत नूहिया का अमली पैगाम। इस किस्त का अमली खुलासा ये है, हक की दावत में सब्र इख्तियार करो, नताइज अल्लाह पर छोड़ दो, नसब, इल्म और अक्ल पर गुरूर ना करो, हर हाल में तौहीद को मजबूत पकड़ो और कश्ती शरीयत से जुदा ना हो। यही हिकमत नूहिया का खुलासा है। इख्तितामी कलिमात। नाज़रीन अल-मुहतरम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हिकमत हमें ये सिखाती है कि हक का रास्ता हमेशा अक्सरियत का रास्ता नहीं होता, मगर वही रास्ता अल्लाह के नजदीक मकबूल होता है। अगली किस्त में इंशाअल्लाह हम फुसूसुल हिकम की एक और अजीम हिकमत के साथ हाजिर होंगे, जहां इंसान और रब के ताल्लुक के मजीद गहरे असरार सामने आएंगे। अगर आपको ये किस्त पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कीमती तासरात कमेंट्स में जरूर लिखें। अल्लाह हमें हिकमत अनबिया से नसीब अता फरमाए, हमें सब्र, तौहीद और मारिफत की दौलत से मालामाल करे। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।